پیسے جو ہے نا پیسے، میں نے بہت بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کیا، میں نے کسی کو 1 روپیہ نہیں پے کیا. شارٹ کٹ کی جو جہاں تک مینٹیلٹی ہے نا، شارٹ کٹ مینٹیلٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی جاتی ہے، وہ دماغوں میں ڈالی جاتی ہے. ہمیں ایک جو بیماری ہے نا، وہ ہمیں ریلز دیکھنے کی بیماری ہے، ہمیں ویڈیوز دیکھنے کی بیماری ہے. ہم نے بیٹھنا ہے اور ہم نے پھر اٹھنا نہیں ہے. اور یہ آپ مشین مجھ سے خریدیں تو آپ مہینے کے 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. بڑی زبردست مشین ہے، اس میں آپ سرسوں کے تیل کا کاروبار کریں. میں 100% یہاں پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے 98% لوگوں کو انالیٹکس کا استعمال نہیں آتا ہوگا. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر کوئی بات کرے نا کہ فلاں کوائن ہم نے خریدا، یہ کہ میں نے کہا یار مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے جوا کھیلا ہے. یعنی 2 چیزیں ہیں، آپ زندہ رہ سکتے ہیں یا مر بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو یہ تو ثانوی پتہ ہے. نہ وہ کورس کرے، کسی کے پاس جائے، نہ وہ آن لائن کوئی ویڈیو دیکھے کہ 2 لاکھ کی مشین لگاؤ. 2 لاکھ روپے لگائیں جی، اور گھر میں آپ بیٹھے بیٹھے اپنا کاروبار شروع کریں اور مہینے میں آپ لاکھ روپے کمائیں، 2 لاکھ روپے کمائیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی اکثر آپ کو ایک لنک بھیج دیتے ہوں گے کہ یار یہ اپلیکیشن انسٹال کرو، اور ڈیلی کے آپ جو ہے نا اس میں سے $5 سے $10 کما سکتے ہیں. بس آپ نے کرنا کیا ہے، صرف 5 کلک کرنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اور ویب سائٹس پہ ایڈز دیکھے ہوں گے جن پہ یہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ یہ کورس ہم سے کر لیں اور اس کے بعد آپ ایک اچھی جاب کر سکتے ہیں، وہ بھی گھر کے اندر. تو اسی سلسلے میں آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے. السلام علیکم، میرا نام ہے عاطف اور میرے ساتھ اس ٹائم پہ ساجد موجود ہیں. السلام علیکم ساجد. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا اسٹوڈیو. تھینک یو سو مچ. اچھا ساجد کو انٹروڈیوس شاید میں اس طرح نہ کرا سکوں. ساجد بھائی آپ خود تھوڑا سا اپنا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دیں. باتیں بہت ساری ہیں اور ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ بہت شارٹ ہوتا ہے. ویورز کو جو میں نے اسٹارٹ میں بتا دیا اس سب پہ آج ڈسکس کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انٹروڈکشن جو آپ نے دیا، جو اصل ایجنڈا ہے ریلیٹڈ ٹو آن لائن اسکیمس جو ہیں خاص طور پہ، اور ایسی چیزیں جو آفر کی جاتی ہیں لوگوں کو یہ لالچ دے کے کہ آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، اس کے اوپر بات کرنی ہے. میں اپنا انٹروڈکشن تھوڑا سا دیتا چلوں. میرا نام ساجد قاضی ہے اور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کنسلٹنٹ بھی ہوں، اور پچھلے 15 سال سے میں آئی ٹی میں کام کر رہا ہوں. مختلف کمپنیز میں نے سرو کیا ہے، اور پچھلے کوئی 5 سال سے میں اپنے بزنس کے اندر ہوں. مختلف اس میں بھی ڈفرینٹ سیگمنٹس میں نے انٹروڈیوس کیے ہیں مارکیٹ میں الحمدللہ. تو اس حوالے سے خاصا ایکسپیرینس جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ کیونکہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آئی ٹی میں کام کر رہا ہوں تو وہ سوال بھی کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، لیکن سوال تب کرتے ہیں جب پیسے لگا بیٹھتے ہیں، پہلے نہیں کرتے. بالکل. تو اچھا ساجد بھائی، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم نکالا آج ہمارے لیے. دیکھیں یہ کچھ تو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں. اور ہماری آڈینس جو ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے، کیونکہ جو اسٹارٹ میں نے ویڈیو کا کیا اس میں میں نے یہی چیز اس لیے پہلے بول دی کہ آپ یہ چیزیں جو ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں یہ آپ کی زندگی میں نہیں، یا ہر لوگوں کی اس ٹائم پہ زندگی میں انٹر ہوئی ہے کہ یار کوئی ایسا کام ملے جس سے ہم گھر بیٹھے جو ہے نا کروڑ پتی ہو جائیں. گھر بیٹھے اگر آپ کروڑ پتی ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ مجھے یہ بتائیں ایز این آئی ٹی اسپیشلسٹ، کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، آن لائن اگر صرف آن لائن چیزوں کی بات کریں تو جو آن لائن کام آفر کیے جاتے ہیں اس میں آپ نے ایک بات کی کہ وہ آپ کو اپلیکیشن کا اکاؤنٹ جو ہے وہ دیا جاتا ہے اور آپ نے 5 کلک کرنے ہیں اس کے اوپر، اور پھر آپ نے اپنے رشتہ داروں میں سے 6 7 10 15 جتنے لوگوں کو آپ نے ریفرل، ایون دین جتنے زیادہ آپ دیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ اس کا گین ملے گا. جی یہ سملر اسکیمز ہوتے ہیں. سملر اسکیمز اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں اسی طرح کے، جس میں آپ کو کہا جاتا تھا کہ 15,000 روپے دیں، ہم آپ کو اکاؤنٹ دیں گے، اس میں ایڈز آئیں گی، آپ کلک کریں گے اور اس کے اوپر آپ پیسے بنا سکتے ہیں. میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ایڈز کا جو سسٹم ہے یہ کام کیسے کرتا ہے. اس کے اندر 2 انٹرسٹیڈ پارٹیز ہوتی ہیں، ایک پبلشر ہے، ایک ایڈورٹائزر ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب پبلشر جو ہے اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور وہ آپ کو پلیٹ فارم، وہ ایڈورٹائزر کو، یعنی جس کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے اور اس کی وہ ایڈورٹیزمنٹ کرنا چاہ رہا ہے، اس کو وہ پلیٹ فارم دیتا ہے کہ میرے پلیٹ فارم کے اوپر آپ اپنی ایڈ چلا لیں. بالکل. جب وہ ایڈ اس پبلشر کے پلیٹ فارم پہ لگتی ہے تو ایڈورٹائزر کو اس کی پروڈکٹ کی سیلس جنریٹ ہوتی ہیں. سو ون ون سچویشن فار بوتھ پارٹیز. بالکل. اور اس کا سوللی یہی مقصد ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر تھرڈ پارٹیز انوالو ہوتی ہیں. جیسے گوگل ہے تو گوگل جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم دیتا ہے ایڈسنس کے نام سے، جس کے اندر آپ اپنا ایز اے پبلشر رجسٹر ہوتے ہیں، آپ اپنا اپنی یوٹیوب چینل رجسٹر کروائیں.
جیسے آپ نے کروایا ہوگا. اسی طرح سے آپ اپنی ویب سائٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں, اور گوگل جو ہے وہ آپ کو ایز اے پبلشر لسٹ کر دیتا ہے. اسی طرح سے کوئی پروڈکٹ سیل کرنا ہو تو گوگل ایڈورڈز ہے, گوگل ایڈز. اب یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ایک آفیشیل میٹر پہ ہیں, مطلب آفیشلی اگر آپ ایک ایڈز کی بات کر رہے ہیں. جی میں آپ کو اس کا سسٹم جو ایکچوئل بیہائنڈ دا اسٹوری, لوگوں کو پتا ہے کہ ایڈز ہوتی ہیں, کلکس ہوتے ہیں, پیسے آتے ہیں, یہ لوگوں کو پتا ہے, لیکن وہ سسٹم جو کام کرتا ہے نا جس طریقے سے, میں پہلے وہ بتا رہا ہوں. جی اس سسٹم کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ کو لگے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی جا کے کوئی آپ کو کوئی چیز آفر کر رہا ہے تو اس کا آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایڈورٹائزر اور پبلشر کا جو ریلیشن شپ ہے, اور تھرڈ پارٹی ٹول جو ہے وہ گوگل ہے. گوگل کے علاوہ بھی 2-4 اور ٹولس آپ پہلے اور زیادہ بھی آئے تھے, وہ اس میں سے کچھ چلے گئے, لیکن ابھی آپ گوگل کو ذہن میں رکھیں کہ زیادہ تر لوگوں کو یوٹیوب کی وجہ سے اس کا پتہ ہوتا ہے. ٹک ٹاک بھی جو ہے وہ مونیٹائزیشن بھی دیتا ہے, اور یہ ایز اے پبلشر جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ ایڈس جو ہیں لوگوں کی پبلش کریں. تو اسی طرح سے فیس بک بھی دیتا ہے. سو اس کے علاوہ اب اس میں تو ون ون سچویشن ہے نا کہ فیس بک اپنا کٹ رکھتا ہے یا گوگل اپنا کٹ رکھتا ہے, اور باقی پیسے جو ہے وہ پبلشر کو چلے جاتے ہیں کہ اس کا پلیٹ فارم تھا. بالکل. اور جس نے پے کیا ہے اس کی پروڈکٹ بک رہی ہے تو اس کے لیے بھی ون ون سینیریو ہے. اب دوسرے اینڈ پہ آپ ایک موبائل اپلیکیشن جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس وہ آ جاتی ہے, آپ لاگ ان کریں اسے, لاگ ان آپ نے کر لیا, آپ نے 15 لوگوں کو بھیج دیا لنک, انہوں نے بھی لاگ ان کر لیا. اب ان کو ایڈز نظر آ رہی ہیں, دن میں 5 ایڈز پہ انہوں نے کلک کرنا ہے. وہ 5 ایڈز جو آ رہی ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے, آپ نہ تو آپ ریلیونٹ ہیں ان پروڈکٹس کے, مطلب کہ آپ کو وہ پروڈکٹ نہیں چاہیے, بس آپ ویٹ کر رہے ہیں, آپ کا لین دین ہے ہی نہیں. اور اس میں اس پبلشر کا کیا فائدہ, اس ایڈورٹائزر کا کیا فائدہ جو ایڈز آپ کی ایپ میں آ رہی ہیں اس پہ آپ کلک کر رہے ہیں. ایڈورٹائزر نہ اس کی سیل جنریٹ ہو رہی ہے, نہ اس کی اویئرنیس ہو رہی ہے. زیادہ تر تو کلکس آپ کریں گے اور کر کے وہ آپ ونڈو ہی اس کی کلوز کر دیں گے کہ چلو کلک ہو گیا, آج کے بعد کوٹا پورا ہو گیا, میرا کوٹا آج کے $5-10 پورے ہو گئے. سو اٹس ٹوٹلی, میں اگر اس کو پولائٹلی بھی کہوں تو یہ بلشٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ سمپل وہ ایک اسکیم ہے جس کو عام لوگ جو نہیں سمجھتے اس چیز کو, اس سسٹم کو جو نہیں سمجھتے, ان کو گھیرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. پہلے یونیورسٹی آف سرگودا میں میرا تعلق سرگودا سے ہے, تو یونیورسٹی آف سرگودا میں باقاعدہ طور پہ بروشرز جو ہے وہ بڑھتے تھے وہاں پہ, اور وہ جو آفیسز تھے وہ الرحمان ٹریڈ سینٹر ہے سرگودا کے اندر, وہاں پہ یہ آفیسز بیٹھا کرتے تھے. میں مینشن اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ اسکیم ہوا ہے سرگودا میں, تو وہ یہ جانتے ہیں, یہ بیک ان 2011-12. تو جب یہ اسکیم ہو جاتا تھا تو بہت سارے لوگ یعنی اسکیم کروانے کے بعد کال کرتے تھے, وہ شاہد بھائی آپ آئی ٹی میں کام کرتے, یہ ہم نے کام شروع کیا تھا. اب وہ بندہ کال نہیں اٹھا رہا, کیا کیا اس نے جی, اس نے کہا 15,000 دے دیں, میں آپ کا اکاؤنٹ اوپن کر دیتا ہوں, آپ کلک کریں گے آپ کو 2,500 روپے آ جائیں گے, اس میں سے 3,000 روپے روزانہ کے آئیں گے. تو وہ ایک دن آئے ہیں, اس کے بعد سے وہ کام ہی نہیں چل رہا. اچھا, اس میں نا کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دیکھیں لالچ انسان کو ہمیشہ مار ہی دیتی ہے. تو سٹمس ٹائم یہ جو کمپنیاں آتی ہیں, اس طرح کی جو اپلیکیشنز آتی ہیں, وہ کچھ مہینے سسٹین کرتی ہیں لوگوں کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے. ابھی کیونکہ ہم ان کو اگر نام لینا شروع کر دیں تو بے تحاشا ہیں, ابھی بھی شاید چل رہی ہوں گی. تو مارکیٹ میں بہت ساری آتی ہیں, جب لوگوں کے 1,000 روپے جاتے ہیں تو پھر 1,000 واپس آتے ہیں, پھر وہ 10,000 ڈال دیتے ہیں تو پھر 10,000 واپس آ جاتے ہیں. تو ڈبل شاہ اسکیم کیا ہے, مطلب وہ جو وزیر آباد والے ڈبل شاہ صاحب ہیں, یہ چارلز پونزی ہے. میں نے اس ٹاپک پہ کیونکہ بہت بات کی ہوئی ہے تو میں نے ریسرچ بھی کافی کی ہے. 1876 میں چارلز پونزی امریکہ میں اس نے اسکیم لانچ کی تھی. اب جتنی بھی اسکیمز آتی ہیں جو کہ MLM سسٹم کے اوپر ہوتی ہیں, ملٹی لیول مارکیٹنگ کے اوپر ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ آئیں, آپ اپنے ساتھ 2 لوگ لائیں, 2 لوگ اپنے ساتھ 4 لوگ لائیں, اور اس طرح سے یہ چین بنتی جاتی ہے, ٹری سسٹم چلتا ہے. اب یہ جتنی بھی اسکیمز آتی ہیں ان کو پونزی اسکیمز اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کا نام چارلز پونزی تھا. اب یہ ڈبل شاہ نے اسکیم نکالی تو اس کا نام ڈبل شاہ تھا, اب ہر بندہ ڈبل شاہ اسکیم ڈبل کے چکروں میں. اچھا, پھر ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا سیگمنٹ ہم ریئل اسٹیٹ میں بھی کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ آپ بھی کر رہے ہیں, تو ریئل اسٹیٹ میں بھی ڈبل شاہ اسکیمز ہیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. ویسے کس کو نہیں پتا, لیکن ہر کوئی پھر وہ اسکیمز جہاں پہ بڑے بڑے ڈیولپر جو ہیں وہ بلڈنگ بننے سے پہلے رینٹل ریٹرن دینا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کے اندر بھی سینیریو وہی ہوتا ہے. جو اب یہ چھوٹی اپلیکیشن آپ دیکھ لیں جو آپ کو گھر بیٹھے کام کرنے کا لالچ دے رہی ہے, یا آپ کو ماہانہ رینٹل انکم کا لالچ دیا جا رہا ہے, یہ سب جو ہے نا, اور یا پھر ڈبل شاہ اسکیم ہے کہ آپ 100 روپے دیں آپ کو 200 واپس ملے گا, اور ایک ٹائم کے بعد ملے گا. یہ ساری وہ اسکیمز ہیں جس کے اوپر آپ کو مل رہے ہوتے ہیں شروع میں پیسے, لیکن وہ تب تک مل رہے ہوتے ہیں جب تک آپ نے 100 دیا اور آپ کے ساتھ 10 لوگوں اور نے 100 دیا تو آپ کو واپس مل گئے, اور ان 10 لوگوں کو بھی دوسروں کے پیسے واپس مل رہے ہیں, انٹل انلیس کہ اس کے اوپر کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس آ جاتا ہے. جیسے گورنمنٹ آ گئی, اس نے کہا یار یہ تو 2 نمبری کر رہے ہیں, بند کر دو اس کو. اب بند ہو گیا تو وہ کوئی
پراپرٹی تو ہے نہیں ایکچوئل جہاں سے رینٹ آتا رہے گا اور وہ چلتا رہے گا, وہ تو بند ہی ہونی ہے نا. بالکل ایسے ہی. سو وہ اسی طرح سے موبائل اپلیکیشنز بھی ہیں, یہ سب اسکیمز ہوتے ہیں. موبائل اس کو ہم اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ نارملی آپ کو اگر کوئی بندہ ریفرنس دیتا ہے کہ یار اپلیکیشن کرو اور ساتھ میں اتنے پیسے جمع کراؤ, تو آپ کا میرے خیال سے ریڈ فلیگ آن ہو جانا چاہیے. پیسے جو ہے نا, پیسے آپ نے, میں نے آج تک میں نے بہت کام کیا. میں اپنا اگر میں اسٹارٹ بتاؤں تو بیک ان 2008-9 آئی واز ورکنگ ان سبزی منڈی میں کام کرتا تھا ایز اے منشی. اور میں جب وہاں پہ ایز اے منشی کام کرنے گیا نا, تو مطلب مجھے 100 روپیہ وہ دیتے تھے, کیونکہ میں پنجاب کالج میں پڑھتا بھی تھا ان دنوں. اس سے غالباً پہلے کی بات ہے, 2007-8 کی بات ہے. تو پنجاب کالج میں نے 12 بجے کلاس لینی ہوتی تھی, تو میں صبح فجر میں وہاں جا کے میں کام کرتا تھا, اور 100 روپیہ مجھے دہاڑی اس کی ملتی تھی. تو میں نے وہ جو جاب لی نا, اس کے لیے میں نے جا کے اسے کہا کہ میں کر لیتا ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں 2000 روپے دیتا ہوں آپ کو, تو آپ مجھے 100 روپے روزانہ کا کام دے دیں, یا اس نے مجھ سے پیسے نہیں مانگے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی اسکل ہے, آپ میرا حساب کر لیں گے, میں یہ اتنا میرا فروٹ دن میں بک رہا ہے, تو اس کا حساب آپ کر لیں گے, تو میں آپ یہاں پہ آگے بیٹھ جائیں. اسی طرح پھر میں آگے موو آن کیا, اور میں نے ایک کولڈ اسٹوریج پہ کام کیا, اور کولڈ اسٹوریج سے پھر مجھے کسی نے سجیسٹ کیا, بڑا میرا بہت اچھا دوست ہے شجا, میں اس کا ذکر کروں گا. اس نے کہا کہ میرے ایک انکل ہیں, انہوں نے کال سینٹر بنایا ہے, تو آپ وہاں جائیں. اچھا. سو دین آئی موو ٹو کال سینٹر, اور پھر میں نے سیلز وہاں سے سیکھی, اور پھر ایونچولی میں اسلام آباد آ گیا, اور آگے پھر بہت سارے کام اس میں نے کیے. لیکن کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ میں نے آن لائن کام کیے ہیں, میں نے فری لانسنگ کی ہے, میں نے بہت بڑی بڑی کمپنیز کے ساتھ کام کیا. میں نے کسی کو 1 روپیہ نہیں پے کیا, آج تک نہیں پے کیا, نہ اپنے پیسوں سے پے کیا ہے, نہ جو وہ پیسے ہمیں دیتے ہیں ان میں سے پے کیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ $300 آپ کو دیں گے یا $3000 آپ کو دیں گے, تو اتنا آپ ہمیں کٹ پے کریں گے. ایسا بھی نہیں ہے. آپ جو سروسز دے رہے ہیں, آپ کی جو اسکل سیٹ ہے, اس کے بدلے آپ کو پیسے مل رہے ہیں, دیٹس اٹ. یہاں سے یہ پروو ہوتا ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورکنگ کے چکروں میں ہیں تو پھر آپ کو پیسے نہیں دینے, اور اگر آپ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں تو آپ 15000 روپے لے کر اکاؤنٹ بنوا لیں. نہیں, دیکھیں شارٹ کٹ کی جو جہاں تک مینٹیلٹی ہے نا, شارٹ کٹ مینٹیلٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی جاتی ہے, وہ دماغوں میں ڈالی جاتی ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہماری جو اوور آل خاص طور پہ ہمارے جو ایج گروپ کے لوگ ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, ہم جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا, میرے ساتھ جتنے بھی دوست تھے سب محنت کرنے والے لوگ دوست ہیں. سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پہ ایفرٹ کی ہے, محنت کی ہے, اور اپنا ایک جو بھی مقام جہاں جس کو اللہ نے لکھا ہوا تھا وہاں پہنچے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپرچونٹسٹ ہوتے ہیں, جو کہ اپرچونٹی نکالتے ہیں, جو یہ آپ کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے ذریعے آپ کما سکتے ہیں. تو اب ہمیں ایک جو بیماری ہے نا, وہ ہمیں ریلز دیکھنے کی بیماری ہے, ہمیں ویڈیوز دیکھنے کی بیماری ہے. ہم نے بیٹھنا ہے اور ہم نے پھر اٹھنا نہیں ہے, اور وہ ایسی چیزیں ہم نے انٹرسٹنگ دیکھنی ہے جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے یہ آپ مشین مجھ سے خریدیں تو آپ مہینے کے 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں, بڑی زبردست مشین ہے, اس میں آپ کالی مرچ کا کاروبار کریں, بالکل اس میں آپ سرسوں کے تیل کا کاروبار کریں. اچھا, آپ وہ مشین کیا وہ کہاں سے خریدنی ہے, نمبر دیا ہوا ہے, اس پہ کال کریں نمبر. اچھا, اس نے مشین آپ کو بیچ دی, ٹھیک ہے, مشین آ گئی آپ کے پاس, آپ نے سرسوں کا تیل ایکسٹریکٹ کر لیا, آپ نے اس کے اندر اس نے بتایا تھا کہ جب آپ اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو اس کے علاوہ بھی ایک مٹیریل آپ کا وہ بنے گا جو اس کا را وہ نکلتا ہے, جہاں سے ایکسٹریکشن کے بعد ویسٹ جو ہے وہ بھی بکتا ہے. اچھا, آپ نے کہا وہ بھی نکال لیا آپ نے. اب آپ کے پاس ایک کمرے کی جگہ تھی, آپ نے وہ سارا بھر دیا ادھر, آپ نے تیل کی بوتلیں بھی پڑی ہیں اور ویسٹ تیل ہوا, بیچیں گے کدھر؟ اس نے بتایا آپ کو کہ بیچنا کہاں ہے, یا وہ خریدے گا آپ سے؟ اس نے تو صرف مشین بیچنی تھی, اس کی مشین بک گئی, اب آپ پروڈکٹ بیچنے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان اسکیم سے بچنے کا جو واحد طریقہ ہے وہ یہ ہے, آپ اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر رکھیں. آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے, آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کام, یعنی آپ نے کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے, آپ نے سرسوں کا تیل سوچ لیا کہ میں نے سرسوں کا تیل ہی بیچنا ہے, یا میں نے کوئی پرفیوم کا برانڈ لانچ کرنا ہے, یا میں نے کوئی ایک پروڈکٹ ہے جس میں میں اسپیشلسٹ ہوں, میں نے وہ بیچنی ہے, تو پہلے اس کو بیچنا سیکھیں. کوئی کسی اور کی مارکیٹ میں پروڈکٹ پڑی ہے, اٹھائیں, جا کے بیچیں, اور آپ کو پتہ چلے کہ بیچیں گے کیسے, ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کیسے بنتا ہے. آن لائن اگر سیلز کرنی ہے تو آن لائن کے لیے شاپیفائی کیا ہے, ای کامرس پلیٹ فارم کیا ہوتے ہیں, وو کامرس کے ذریعے اگر آپ ورڈ پریس کے اوپر کرتے ہیں تو وہ کیا ہیں, ویب سائٹ کیسے بنتی ہے. اگر نہیں آپ بنانا نہ سیکھیں کوئی ایشو نہیں ہے, بٹ آپ کو پتہ تو ہو نا کہ کیسے بنتی ہے. کسی سے بنوانا ہے تو آپ کے پاس اس کے سارے وہ اسٹیپس ہونے چاہیے. سو یہ اگر یہ ساری چیزیں فالو کریں تو میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی طرح کا نقصان جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور مطلب کوئی بھی اسکیم نہیں کر سکتا. صرف ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسے دے کے کام شروع نہیں کرنا, ادروائز. تو یہ ابھی آپ نے جو مطلب کہ ایک تو چلیں ہمیں سمجھ آ گئی, ویسے تو ہم نے ویڈیو کے جو سیگمنٹس رکھے ہوئے تھے اس میں یہ چیزیں میجر جو ہمیں اسکیم تو مارکیٹ میں بہت سارے ہیں. مطلب
ایون دین جس بندے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی عقل ڈال دیا تو اس کو جب سمجھ آ جاتی ہے تو اس کو اسکیم نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ اسکیم ہے. بالکل. اب یہ تو ویڈیوز جیسے ہمارے ویورز جانتے ہیں کہ اکثر آپ یوٹیوب کھولیں گے تو اس کے اندر جی سب سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو نظر آئے گی جی 2 لاکھ کی مشین لگائیں اور اتنا کمائیں. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں مارکیٹ آگے سے کیا کہہ رہی ہے کہ وہ جو آپ نے پروڈکٹ بنایا ہے وہ کہاں دینا ہے. اور سم ٹائم ایون دین وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم لے لیں گے, کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. سم ٹائم میں نے ایسے بھی بہت سارے دیکھے ہیں, لیکن وہ ایکچوئل میں بات وہی ڈبل شاہ والی, آپ کی مشین کے پیسے پورے ہوئے تو بس دیٹس اٹ, آپ نے ان کو چھوڑ دیا. اب بات جو ہماری نیکسٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ اب لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یار کام کو سیکھ کے ہم کرتے ہیں, چلیں اب سیکھ کے کام کرنے کے لیے بھی اسکیم ہے. ہاں جی آ جائیں, ہم آپ کو 20,000 روپے کا ایک کورس کرا کے دیتے ہیں, اس کے بعد آپ گھر بیٹھے اور لاکھ روپے کمائیں. اب انسان سیکھنے میں بھی اسکیم ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ بندہ جائے تو جائے کدھر؟ وہ ابھی ریسنٹلی نا ایک کوئی لڑکا ہے مہر زبیری کے نام سے, میں نے اس کو ٹک ٹاک پہ میں نے فالو اس لیے کیا تھا کہ وہ سائیکل پہ آیا تھا اپنے گاؤں سے. اچھا. اس نے لاہور ٹریول کیا تھا اور بڑا اچھا ایک آئیڈیا تھا, مجھے پسند آیا کہ اس نے سوشل میڈیا کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا کہ وہ اینٹوں کے بھٹے پہ کام کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں وہاں سے لاہور ٹریول کرتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھیں گے, اور لوگوں نے واقعی اس سے دیکھا, اپریشیٹ بھی کیا. ابھی وہ خاصا پاپولر ہے, کوئی 6.5-7 لاکھ. اس نے کوئی انس نام کا کوئی ہے, مجھے اب پتہ نہیں, وہ انفلوئنسر ہے, اس نے ذکر کیا. تو میں کیونکہ اسے ٹک ٹاک پہ اس کی ویڈیوز آ جاتی ہیں اکثر, تو میں اسے دیکھتا ہوں. تو وہ کوئی انس نام کا کوئی شخص ہے جو کہ آن لائن کورسز کرواتا ہے. تو اس نے کہا کہ جی یہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گا اور یہ میری جی ویگن ہے, یہ تم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے. اور وہ رینٹ کی جی ویگن تھی, اس کے پاس تو اپنی سیوک ہے. تو میں تو اب مجھے پتہ چلا, تو میں تو لوگوں کے ساتھ اسکیم ہوتا نہیں دیکھ سکتا, میں تو غریب آدمی ہوں, میں لوگوں کے کام پورے کروں گا, اس لیے میں نہیں کرتا. سو میں وہاں سے ایک چیز میں نے دیکھی کہ یہ بہت سارے لوگ جو ان لوگوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو لائف اسٹائل دکھایا جاتا ہے نا, ٹھیک ہے, اب ہم کام میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, بزنس جو لوگ کرتے ہیں, بزنس ایکچوئل بزنس جو کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جو لائف اسٹائل سوشل میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے, اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو ایک بزنس تو آپ کر رہے ہیں نا اپنا گھر چلانے کے لیے, 2 بزنس اور کرنے پڑیں گے وہ لائف اسٹائل مینٹین کرنے, اس کی مینٹیننس کے لیے جو دکھانا ہے آپ نے. بالکل. اپنے کاروبار میں سے نکال کے آپ اس کی ڈیزل پورے کرتے رہیں گے تو وہ کہاں سے آپ وہ کریں گے. یہ بہت مشکل کام ہے. تو ایوری تھنگ یو سی از ایکچولی ناٹ ٹرو بیسکلی. سو یہ کہاں سے اب آپ کو ایک فار ایگزامپل ایک بندہ کورسز کی بات اس کی نیت تو اب اس بندے کی ہے کہ یار میں آپ کو کام سکھاؤں گا, جی ٹھیک ہے, اور میری بھی نیت یہ ہے کہ چلو یار میں کچھ زندگی میں کچھ نہیں کر سکا, آج سیکھ ہی لیتا ہوں کیونکہ لاکھ روپے میں نے کمانے ہیں. بیسکلی وہ ایسے کام سلیکٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ جس کو میئر نہیں کر سکتے. میں نے بک پڑھی تھی تھنک اینڈ گرو رچ, نیپولین ہل کی بک ہے, اور اس کی جو اگر اس کے آپ کریٹکس کو جب پڑھتے ہیں تو وہ مجھے میرے نام ذہن سے نکل گیا, وہ ایک کریٹک ہیں اس بک کے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پورے سسٹم کو جو ایکسپلین کیا ہوا تھا نا, مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا کہ جو سیلف گروتھ کی بکس ہوتی ہیں آج کل جو ہے وہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ بک بڑی پاپولر ہے. تھنک اینڈ گرو رچ یہ 1930s کی بک ہے, اور نیپولین ہل جو ہے وہ تھامس فورڈ کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے تھے, اور سیلز کو امپروو کرنے کے لیے انہوں نے ایک ٹرک جو ہے وہ نکالا, اور وہ یہ تھا کہ یار گاڑی جو ہے, اب گاڑی اب مارکیٹ میں آ گئی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن مجھے یہ کہا جاتا ہے یار جب تم گاڑی میں بیٹھو گے نا تو تمہاری معاشرے میں عزت ہوگی, یہ ششکا ہے, جب تم کہیں جاؤ گے تمہارا یہ ہوگا, یہ اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھا اپنی گروتھ کے اوپر کام کرو, ادروائز تم بیکورڈ ہو یار, تم ابھی نئے دنیا کے نئے سسٹم کے ساتھ تم چل نہیں سکتے, وہ دھکیا نوسی خیالات ہیں تمہارے, کس طرح کے کام تم کر رہے ہو, تم اپنے آپ کو اپنے اوپر کام نہیں کر رہے. یہ وہ ساری چیزیں جو آج کل موٹیویشنل اسپیکرز میں بھی آپ کو ملیں گی. بالکل ایسی ہے. سو یہ جو سیلف گروتھ کا بزنس ہے نا, جس کو آپ میئر نہیں کر سکتے, یہ سارے موٹیویشنل اسپیکرز, یہ سارے جتنے بھی اس طرح کی چیزیں بکس وغیرہ لکھنے والے, یہ بیسیکلی اس چیز کو کیش کرتے ہیں. اور اگر آپ ان سب کو دیکھیں تو یہ سارے سیلز ایکسپرٹس ہیں, یہ سارے ایگزیکٹلی یہ کچھ نہ کچھ سیل کر رہے ہیں. کیا سیل کر رہے ہیں, یا آپ کو ڈھونڈنا ہے, وہ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, وہ کورس سیل کر رہے ہیں, کورس بھی پروڈکٹ ہے ان کا, ٹھیک ہے. اب آزاد چائے والا کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, اس نے بہت بڑی زبردست جو ہے وہ ایک ڈائمینشن دی ہے لوگوں کو, اور بڑے اچھے پروڈکٹس, بڑے اچھے آئیڈیاز ان کی طرف سے سامنے آتے ہیں. لیکن ایک چیز جو اس نے ڈفرینٹ کی ہے, جس کی وجہ سے میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اس نے اگر کورسز بیچے ہیں تو اس نے بتایا ہے کہ دس از مائی بزنس, میں اس سے بزنس کر رہا ہوں, اور اس نے اس کو لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کیا اس کے ذریعے, ٹھیک ہے. اس نے بتایا ہے کہ اگر آپ نے کوئی اسکل سیکھنی ہے تو آپ میرے پاس آئیں, میں آپ کو اسکل سکھاتا ہوں,
میں آپ کو گرافک ڈیزائنر بناتا ہوں, میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹر بناتا ہوں, میں آپ سے پیسے چارج کروں گا. آپ یونیورسٹی, ہاں یہ اس چیز سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ وہ آپ یونیورسٹی نہ جائیں. یونیورسٹی جانے کے جو فوائد ہیں ابھی ہم اس کے اوپر ابھی ہم وہ نہیں کرتے, لیکن چلیں وہ ہر کسی کا اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. اب ہر کسی کو ہر طرح سے جج بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو اچھی چیز ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ اعلان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا بزنس ہے, میں آپ کو سکھا رہا ہوں. جیسے یونیورسٹیز ہیں, جیسے اسکولز ہیں, انہوں نے اپنی یونیورسٹی بھی رجسٹر کروا لی. اب جو باقی جو بندہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی میں شاپیفائی کے اوپر کام کرتا ہوں اور میں یہ دیکھیں کروڑوں روپے کما رہا ہوں, تو آئے میرے پاس. اب وہ دکھا کیا رہا ہے, وہ ایک امپاسبل چیز دکھا رہا ہے. 1 in a million ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے جو راتوں رات آپ کی شوٹ کر جاتی ہے, جو راتوں رات آپ کی چل پڑتی ہے, جس کے اوپر آپ کو ملینز آف ریونیو جو ہے وہ ریگولر جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہر پروڈکٹ کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح سے سیل ہو سکے. ہر مارکیٹ میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ایک پروڈکٹ کو کنزیوم کر سکے. سو اس لیے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ مارکیٹ اور پروڈکٹس کا جو سلسلہ ہے یہ ایکچولی کام کیسے کرتا ہے, تو پھر آپ اسکیم میں نہیں آئیں گے. لیکن کیونکہ آپ کو نہیں پتا, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ ایک چارٹ دکھایا جا رہا ہے. آج کل شاپیفائی جو ہے اس میں انالیٹکس کا سیٹ اپ ہی نہیں کرنا پڑتا. ہمارے دور میں انالیٹکس پراپرلی سیٹ اپ کرنا پڑتا تھا. آپ کو ویب سائٹ کے اوپر اس کی ٹریکنگ سیٹ اپ کرنی ہے, پلگنز لگانے پڑتے تھے, پورا سیلز کا فنل اس کے انالیٹکس کے اندر بہت کام کرنا پڑتا تھا. سیلز کا فنل آپ نے پورا سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ٹریفک کہاں سے آئی اور کہاں پہ اس نے ڈراپ آؤٹ کیا. شاپیفائی نے تو آسان کر دیا نا آپ کے لیے. وہ آپ کو ایک ہی سنگل کلک کے اوپر آپ جاتے ہیں تو بتا دیتا ہے کہ پورے آپ کے یوزر کی جرنی کیا تھی, کہاں پہ اس نے ایگزٹ کیا, کہاں پہ وہ سارا ہو. سو اب وہ جو چیزیں وہ شاپیفائی کے اوپر اب یہ جرنی دکھاتے ہیں, یعنی انالیٹکس کے اوپر میں 100% یہاں پہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے 98% لوگوں کو انالیٹکس کا استعمال نہیں آتا ہوگا. گوگل انالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ جو ایک پری بلڈ چیزوں کو یوز کرتے ہوئے اور اس کے انالیٹکس دکھا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے تھے, ہم نے کروڑوں کی سیل کی ہے, ہوئی ہوگی سیل, ٹائم فریم بھی آپ دکھا دیتے ہیں, بٹ کس پروڈکٹ کی ہوئی, کس مارکیٹ میں ہوئی, کہاں پہ ہوئی, کہیں سینیریوز نہیں بتاتے. پھر بہت ساری چیزیں ہیں ٹریڈنگ کے اندر. اب فوریکس ٹریڈنگ کی بھی بیچ میں کورسز ہوتے ہیں, ٹریڈنگ کے بھی آج کل ٹریڈنگ کے بھی بہت سارے اس میں ہوتے ہیں. فوریکس ٹریڈنگ کے اوپر تو میری ٹیک یہ ہے کہ میں اس کے اوپر بات بھی نہیں کرتا, لیکن میں نے پوائنٹ اس لیے ریز کیا ہے کہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے اس میں اور میں اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہوں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اگر کوئی بات کرے نا کہ فلاں کوائن ہم نے خریدا, یہ کہ میں نے کہا یار مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے جوا کھیلا ہے. بالکل ہو گیا نہ ہوا یہ سگنلز یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. تو اس کے اوپر کورسز کے اوپر یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ وہ جو کورس کرواتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سگنلز دیتے ہیں کہ کون سا جو کوائن ہے یا کون سی جو کموڈٹی ہے وہ اوپر جا رہی ہے, کون سی نیچے آ رہی ہے, تو یہ ہم بتائیں گے آپ کو. لیکن جب آپ کورس میں انرول ہوں گے اور آپ ان کے گروپ کا حصہ ہوں گے تو اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ ایسے جا سکتا ہے, نیچے بھی جا سکتا ہے. بالکل, یعنی دو چیزیں ہیں, آپ زندہ رہ سکتے ہیں یا مر بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تو سانوی پتہ ہے. تو آپ نے پیسے کس چیز کے لیے بالکل. تو یہ چیزیں لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کو بڑے بڑے ٹولز دکھائے جاتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جہاں پہ آپ کو لگے کہ آپ کے پیسے, آپ محنت کرنے کی طرف جائیں, آپ محنت کی ڈائریکشن چوز کریں. ایسا بندہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ گرمیوں میں گولے کی ریڈی لگاتا ہے, گولے بیچتا ہے, بالکل فلودہ بیچتا ہے, اور سردیوں میں وہ سوپ بیچتا ہے. اور ماشاءاللہ اس کے اپنے 2 گھر ہیں جس میں ایک میں وہ رہ رہا ہے اور ایک میں اس نے اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. اور ایج اس کی ہے 37 ایئرس. وہ ایک ہی کام کرتا ہے, وہ کسی کی بات نہیں سنتا, وہ ریڈی سے دکان پہ نہیں جاتا, اس نے اپنی ریڈی ہی لگائی ہے اور اس نے اپنا ایکسپینس نہیں بڑھایا, سسٹین کیا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میں یہاں محنت کر رہا ہوں, مجھے جو ریٹرن مل رہا ہے دس از انف فار می. اگر مجھے کچھ اس کو امپروو کرنا ہے تو میں اس کی کوالٹی امپروو کر لیتا ہوں فی الحال, اور میرے پاس ابھی مین پاور نہیں ہے کہ میں بڑا وہ کر سکوں. اس کا اپنا ایک وہ ہے, میں اختلاف کر سکتا ہوں, آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح ٹھیک چل رہا ہوں, اللہ نے اس میں اس کو کامیابی دی ہوئی ہے, وہ سکسیزفلی اس کو کر رہا ہے. تو جب آپ محنت کرتے ہیں صحیح ڈائریکشن کے اندر, جب آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں راتوں رات امیر ہوں گا, اس کو 15 سال 16 سال 17 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, شاید اس سے پہلے سے وہ کر رہا ہے کام, تو وہ بچپن 15-16 سال کی عمر میں لوگ کام شروع کرتے ہیں. کام کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ساجد بھائی ایز این IT ایکسپرٹ, اب کیونکہ ہماری ویڈیو اوبیسلی کوشش ہم کرتے ہیں کہ 20 منٹس 25 منٹس ہو چکے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ اس 5 منٹس کے اندر ان سارے اسکیمس کو جو ہم نے ڈسکس کیا اور اس سے بھی کافی زیادہ جو اسکیمس ہیں, آپ ہمیں, کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ خود بھی ای کامرس سے آپ کا IT کا ایکسپیرینس ہے اور
آپ نے ماشاءاللہ سے ابھی ریسنٹلی اپنا اسٹور بھی لانچ کیا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ضرور بتائیے گا. آپ ہمیں اس اسکیم کی دنیا میں کہ آن لائن آپ کروڑوں روپے جو ہے کما سکتے ہیں, آپ ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ جو اتھینٹک چیز ہو اور جس میں واقعی میں آپ ایک بیسک بندہ جو کہ انیشلی نہ وہ کورس کرے, کسی کے پاس جائے, نہ وہ آن لائن کوئی ویڈیو دیکھے کہ 2 لاکھ کی مشین لگاؤ, لیکن وہ کیا ایسا کرے کہ چاہے وہ ای کامرس ہے, پروڈکٹ ریسرچ ہے, کیا ایسا کرے کہ وہ جو ہے نا کسی طرح. اچھا, یہ آڈینس اب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ کو پروڈکٹ یا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا اپنا ایک فارمولا ہے. آپ ہمیں ای کامرس میں ای کامرس کے اوپر آپ کو بتا دیتا ہوں, جہاں پہ میں ابھی میرا ریسنٹ ایکسپیرینس بھی ہے. میں نے پاس میں بھی اس کے اوپر کافی کام کیا ہوا ہے اور میں نے لوگوں کے لیے بھی کیا ہے. میرے انٹرنیشنل کلائنٹس سے ای کامرس پاکستان میں ابھی پاپولر ہو رہا ہے, لیکن 2010-11 میں آپ حیران ہوں گے کہ UK کے اندر جو ہے وہ لوگ اس ٹائم کہتے ہوتے تھے کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں. ابھی مارکیٹ میں کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے. 2010-11 کے اندر ای کامرس کا بہت بوم تھا وہاں پہ اسی طرح سے, اور وہ تمام تر پروڈکٹس جو کہ ہم ابھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ آن لائن ہو سکتی ہیں, وہ اس ٹائم آن لائن تھیں. جیسے فرنیچر جو ہے, ایک کلائنٹ کے لیے ہم کام کرتے تھے, عقیل بھائی ابھی سن رہے ہوں یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو وہ اس چیز کو کول مین فرنیچر, میری انشاءاللہ خواہش رہی ہے عقیل بھائی کو ان کو اس میں انشاءاللہ ان کو ہم ان کے بزی اسکیجول سے نکال کے ضرور لائیں گے انشاءاللہ. تو لیکن وہ ان کے کلائنٹ تھے اور جن کے لیے میں کام کرتا تھا, کول مین فرنیچر کے نام سے. اس کے علاوہ ایک کمپنی تھی پلانٹ لوکیٹر, اور اس کی بھی بڑی فنی اسٹوری ہے. میں ابھی اس کو اس طرف نہیں جاتے, بٹ پوائنٹ از کہ ای کامرس کا جو بوم ابھی پاکستان میں آیا ہے, اس میں لوگوں کو ابھی تک انڈرسٹینڈنگ, اب تو خیر کافی حد تک ہو بھی چکی ہے, لیکن ابھی بھی لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ای کامرس کو آپ نے بہتر طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ای کامرس کے اوپر اپنی پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو سسٹم انڈرسٹینڈ کریں وہ یہ کہ یہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اور اس میں کچھ پلیٹ فارمس فری بھی ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیڈ ہی لینا ہے. آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنی پروڈکٹ نہیں سیل کر سکتے سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ کی ویب سائٹ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو برانڈ بنایا ہے پہلے اور پھر پروڈکٹ لانچ کیا. ٹھیک ہے, جب لوگ آپ کو جانتے ہیں, جب لوگ آپ کو پہچانتے ہیں, تو پھر وہ آپ کی کہی ہوئی بات کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اور پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ جی میرے یہ پروڈکٹ ہے اور میں یہ پروڈکٹ بیچ رہا ہوں, تو آپ خریدیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی, میں اچھی چیز لے کر آیا ہوں. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ کہ آپ اپنے آپ کو برانڈ بنائیں. آپ ایک ٹاپک چن لیں, جس ٹاپک کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی گرپ ہے, آپ اچھی بات کر سکتے ہیں, آپ اس کے اوپر نمبر 1 طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیوز بنائیں, آپ کانٹینٹ بنائیں, آپ لوگوں کے سامنے آئیں. آپ نہیں آنا چاہتے سامنے, سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ فیس بک مارکیٹ پلیس جو ہے, دیٹس اے ویری گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ فار اے بگنر. آپ مارکیٹ پلیس کے اوپر کیا بیچیں گے, یہ کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے. بھائی بہت کچھ ہے بیچنے کے لیے. بالکل. آپ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پلیٹ فارم کے اوپر میں اپنی پروڈکٹ آفر کر رہا ہوں, آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو بائی مائی پروڈکٹ. آپ بیچنا چاہ رہے ہیں, آپ مارکیٹ پلیس کے اوپر میری ای ایف ایس اسٹور کے اوپر ہم نے جو برانڈ اپنا لانچ کیا ہے فریگرینسز, ای ایف ایس فریگرینسز کے نام سے, آپ اس کے جتنے بھی پرفیومز ہیں آپ سارے کے سارے لسٹ کریں. میں آپ کو برانڈنگ بھی ہم کر کے دیں گے, سارا کچھ ہم کر کے دیں گے, آپ اس کو لسٹ کر لیں. یہ نمبر 1 آپشن اپنی اس لیے دی ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ پھر آپشن ہے کیا ہمارے پاس. تو پہلی آپشن یہ ہے, آپ کے پاس آپشن آ گئی نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں, کوئی بھی بندہ میری طرح, میں اپنی پروڈکٹ کر رہا ہوں الحمدللہ, میری اچھی سیلز ہو رہی ہیں, اس کے باوجود مجھے اس کو گرو کرنا ہے, اور اگر کل کو وہ مزید گرو ہوں گی تو اس کو بھی پھر میں نے اور گرو کرنا ہے. تبھی یہ چلتا ہے. ظاہر ہے اس کو ہم نے امپروو کرنا. لمیٹیشن نہیں ہے نا آن لائن کا, سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ لمیٹیشن نہیں ہے. تو آج میں سیل جنریٹ کر رہا ہوں, کل آپ میرے لیے جنریٹ کر رہے ہوں گے, پرسوں آپ کے ریفرنس میں لوگ جنریٹ کر رہے ہوں گے, تو میں تو چاہوں گا میری پروڈکٹ بکے. اسی طرح ہر بندہ چاہے گا. آپ بڑے برانڈس کے پاس چلے جائیں, انہیں کہیں بھائی ہم آپ کا آن لائن کام کرتے ہیں, آپ ہمیں پروڈکٹ دیں بغیر پیسوں کے, وہ آپ کو الاؤ کریں گے. یہ پروڈکٹ ہے, آپ ایک پروڈکٹ خرید لیں, 2-4 مارکیٹ کریں, 2-4-5 ہزار کی خرید لیں, اس کی ویڈیو بنائیں, اس کو مارکیٹ کریں, اور پھر جب آرڈر آئیں تو وہاں سے اٹھائیں اور آگے ڈلیور کرتے رہیں. یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. تو پہلے سیلز سیکھیں. ای کامرس از آل اباؤٹ سیلز. اینڈ گول آپ کا سیل ہوتا ہے. پروڈکٹ آپ نے بیچنی, آپ پروڈکٹ بنانا مسئلہ نہیں ہے, بنا کے رکھیں گے, خود دیکھیں گے, وہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہے, بس دیکھ رہے ہیں یار بڑی مزے کی بنی ہے, زبردست. نہیں بالکل, جہاں تک مجھے یہ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں کہ میرے خیال سے اس اوور آل اس سارے جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ضروری نہیں کہ اب آپ لاکھ روپے آپ لے کے بیٹھے ہوں اور اب آپ جو ہے نا سرچ کرنا شروع کر دیں بھائی کیا کرنا ہے. یا میں نے لاکھ روپے میں کام سیکھنا ہے, یا میں نے لاکھ روپے کی مشین لے لینی ہے بنی بنائی, اور چلتا بزنس میں نے رکھ لینا ہے. دیکھیں
ساجد بھائی تھینک یو سو مچ. آپ نے جو آج ہمیں ٹپس دی میں بالکل میری خواہش ہوگی کہ ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں اس کو پازیٹیولی لیں. آپ لوگوں کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں, دیکھیں کروڑ پتی بننا کوئی ناممکن چیز نہیں ہے, لیکن ایک سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے, لرننگ فیزز سے گزرنا پڑتا ہے. یہ شارٹ ٹرم جو چیزیں ہوتی ہیں, یہ کریں تو یہ ہو جائے گا, وہ کریں تو یہ ہو جائے گا, یہ سب ایک خیالی پلاؤ ہوتا ہے, اس میں نہ جائیں. آسان سا طریقہ ہے, جیسے ساجد بھائی نے ہمیں بتایا کہ جی آپ اپنا پروڈکٹ نہیں ہے, کسی کا پروڈکٹ لے لیں, آپ کا پروڈکٹ لے لیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فری پلیٹ فارمز پہ جا کے مارکیٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ فری یوز کریں, تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ ڈفرینٹ ٹاپکس کے لیے ضرور لے کر آئیں گے, کیونکہ ہماری ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے, ہم نے اس میں چیزیں پوری کرنی ہوتی ہیں. امید کرتے ہیں ہماری آڈینس کو بھی یہ آج کی جو ڈسکشن ہے وہ کہیں نہ کہیں حد تک سمجھ آ گئی ہوگی. اگر بھی آپ بھی ہمارا پوڈ کاسٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ آپ کو نمبر شو ہو رہا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.